جی بالکل، ہم کرتارپور پہنچ چکے ہیں۔ یہاں پر ہم نے اپنی اپنی گاڑیوں سے جو بھی ہمارے پاس کنوینسز ہیں اتر کر آگے ہم نے گردوارہ جانے کے لیے رجسٹریشن کروانی ہے، یعنی کہ یہ ہمارا انٹری پوائنٹ ہے۔ یہ اپنی اپنی کنوینسز سے اتر کر ہم اندر رجسٹریشن کے لیے جا رہے ہیں۔ یہاں پہ ہماری انٹری ہوگی اور اس کے بعد پھر باہر نکلیں گے۔ باہر نکل کر پھر ہمارے لیے کوسٹرز تیار ہوں گی، ان میں بیٹھ کر ہم نے پھر گردوارہ پہنچنا ہے۔ یہاں پر کوسٹر ہمیں اتارے گی اور ہم اپنے رجسٹریشن کروائیں گے، یعنی کہ تھمب لگائیں گے، آئی ڈی کارڈ کا نمبر دیں گے اور اسی طرح ہمیں پاس ملے گا۔ وہ پاس ہم نے گلے میں لٹکا کر اندر داخل گردوارے میں ہو جانا ہے۔ یہ پاس ہے ہمارا، یعنی کہ کارڈ ٹائپ کا، اس کو ہم نے گلے میں لٹکانا ہے اور گلے میں لٹکائے رکھنا ہے اور اس کے بعد گردوارے میں ہم نے داخل ہو جانا۔ یہ ہم کارڈ لٹکا کے گلے میں اپنے رجسٹریشن کروا کے گردوارے کے اندر داخل ہو چکے ہیں۔ وہاں سے آگے آپ کو سامنے یہ درشن ڈیوڑی نظر آ رہی ہے، یہی مین بلڈنگ ہے، اس کے اندر داخل ہوں گے اور مزید آگے جا کے ہم دیکھتے ہیں کہ آگے ہمیں دیکھنے کے لیے کیا مل رہا ہے اور بابا نانک صاحب کی کیا چیزیں یہاں پہ موجود ہیں۔ اندر آنے کے بعد سب سے پہلا کام ہم نے یہ کرنا ہے کہ اپنے جوتے اتارنے ہیں۔ جوتے اتارنے کے لیے ہمیں جگہ پرووائڈ کی گئی ہے، یعنی کہ رومز موجود ہیں، اس کے اندر بڑی حفاظت سے ہم جوتے رکھ سکتے ہیں۔ ٹوکن وغیرہ اپنے پاس محفوظ رکھیں گے تو ہمارے جوتے بھی ہمیں آسانی سے مل جائیں گے۔ ایک بات یاد رکھنی ہے کہ ننگے سر اندر داخل نہیں ہونے دیا جاتا، اس لیے کوئی ٹوپی یا سر پہ رومال وغیرہ رکھیں، سر ڈھانپ کر رکھیں۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں گردوارے کا یہ احاطہ ہے، بہت ہی وسیع و عریض رقبے پر پھیلا ہوا ہے اور نظارہ بھی بہت ہی خوبصورت ہے۔ موسم بھی بہت زبردست بنا ہوا ہے، بہت ہی پیارا بنایا ہوا ہے، بہت ہی خوبصورتی سے ڈیزائن کیا ہوا ہے۔ یہ کرپان ہے، تلوار، اور یہ سکھ بھائیوں کے لیے بہت مقدس ہوتی ہے۔ یہ گردوارہ سے باہر جانے کا راستہ ہے، یعنی کہ وہاں سے ہم انٹر ہوئے تھے، جو پوائنٹ پہلے آپ کو دکھایا گیا ہے، اور اس پوائنٹ سے پاکستانی پلس انڈینز جو بھی وزٹ کرنے کے لیے آتے ہیں یہاں سے ایگزٹ کرتے ہیں۔ یہ ہم گردوارہ سے باہر نکل آئے ہیں۔ یہاں پر ہم نے آ کر ویٹ کرنا ہے کوسٹرز جو کہ ہمیں اسی پوائنٹ پر لے کے جائیں گی جس پوائنٹ پر ہم اترے تھے اپنی اپنی گاڑیوں سے، اپنی اپنی کنوینسز سے، اور اس پوائنٹ پر اتر کر ہم اپنی اپنی گاڑیوں میں سوار ہو کر واپسی اپنی منزل کی طرف رواں دواں ہو جائیں گے۔ یہ زیر نظر تصویر میں گردوارہ صاحب کرتارپور کی تاریخ درج ہے۔ آپ پڑھ سکتے ہیں کہ کب یہ کرتارپور جو ہے یہاں پہ یہ آباد ہوا گردوارہ، اور اس کے بعد یہ جو تصویر نظر آ رہی ہے اس میں بابا جی کی چادر اور ان کے پھول دفن ہیں، اور اس کے بعد یہ جو آپ کو کنواں نظر آ رہا ہے یہ بابا جی کے استعمال میں تھا۔ اس کنویں کے ذریعے وہ اپنی فصلوں میں پانی لگاتے تھے۔ پرانی طرز کا کنواں ہے کہ جس کے ساتھ رہٹ لگی ہوتی ہے اور بیلوں کے ذریعے اس رہٹ کے ساتھ کنیکٹ ہو کر یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ان کے ساتھ بیل کو لگا کر پھر جو ہے نا وہ پانی نکالا جاتا تھا اور اس سے فصلوں کو سیراب کیا جاتا تھا۔ یہ سکھ مذہب کے عقائد ہیں، آپ پڑھ سکتے ہیں۔ بہت ہی اچھا عقیدہ تھا بابا جی گرو نانک صاحب کا اور ان کے ہم عصر کا، تو یہ آپ ریڈ کر سکتے ہیں، یہ ان کے مذہبی عقائد ہیں۔ یہ کرتارپور کوریڈور کے ماڈلز ہیں، یہ نقشہ بنا ہوا ہے، بہت ہی خوبصورتی سے بنانے والے نے، فنکار نے اس کو بنایا ہے، آپ ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ بارڈر کا جو حصہ بننا ہے، یعنی بارڈر پہ جو کنسٹرکشن ہونی ہے وہ بھی دکھایا گیا ہے یہاں پہ۔ بہت ہی خوبصورتی سے یہ ماڈل اور بڑی محنت سے بنایا گیا ہے۔ آپ لوگ وزٹ کریں کرتارپور کو،
اور جا کے دیکھیں ہمارے ماہرین نے بہت ہی خوبصورتی سے نہ صرف یہ ماڈل بنایا اور بالکل اس کی طرز پر کرتارپور گردوارہ کو ڈیزائن کیا، بنایا، کنسٹرکٹ کیا، اور ابھی بھی کنسٹرکشن کا کام جاری ہے، اور انشاءاللہ وہ بھی جلد ہی کمپلیٹ ہو جائے گا، اور مزید اس پہ اس کی تزئین و آرائش کی جا رہی ہے۔